ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو جنات کا بھی شر ہے اور شر سے مراد ڈر اور خوف ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس صورت میں بھی آپ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو ڈر اور جو خوف ہے نا وہ آپ کو ختم ہو جائے گا۔ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کسی انسان کے شر سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ یا دعا بتا دیں۔ ہاں جی، اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے بہت زیادہ آئے ہیں۔ بعض دفعہ بہت سی بہنیں بیٹیاں اس مسئلے کا شکار ہو جاتی ہیں، وہ یعنی کسی بھی شخص کو مخلص سمجھ کر، بھائی سمجھ کر کوئی ان کے ساتھ معاملات کرتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر وہی جو انسان وہ اپنا شر دکھانا شروع کر دیتا ہے اور پھر برے برے معاملات بننا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے پھر وہ بہنیں بیٹیاں بڑی پریشان ہوتی ہیں، یا بعض دفعہ بھائی ہمارے بڑے پریشان ہوتے ہیں اپنے کاروباری معاملات کے لیے یا اور کوئی لین دین کے معاملات کے لیے، جب وہ کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو اس وقت تو وہ بڑا ایک خلوص اور محبت نظر آ رہی ہوتی ہے اور بڑا ایک سمجھ لیں پاکیزگی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ بڑا شریف ہے تو ہمیں تنگ نہیں کرے گا، پریشان نہیں کرے گا، لیکن کچھ وقفے کے بعد اس کے اندر سے پھر ایک شر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جو پھر تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ تو یہاں پر ایک دعا جو کہ حدیث میں موجود ہے، میں وہ آپ کو دعا بتاتا ہوں، اور یہ میرا تجربہ بھی ہے الحمدللہ۔ بہت سے بھائیوں نے، خصوصاً بہنوں بیٹیوں نے مجھ سے رابطہ کیا اسی سوال کے متعلق، اپنی پریشانی کے متعلق، ان کے ساتھ اس طرح کے ایشوز ہو رہے تھے اور وہ اپنی ٹینشن لے رہے تھے کہ گھر میں اگر اس طرح کے کوئی معاملات سامنے آ گئے تو پھر ہماری کیا عزت رہے گی، جبکہ ہم نے تو کوئی ایسا قدم بھی نہیں اٹھایا۔ تو الحمدللہ جب ان کو یہ دعا بتائی گئی اور انہوں نے اس دعا کا اہتمام کیا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے شر سے ان کو محفوظ فرما دیا، اور وہ دعا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ میں نے پہلے بھی اپنے پیغام میں یہ کہا تھا کہ یہ دعائیں جو ہیں یہ شریعت کے اندر موجود ہیں، اور ہماری کوشش الحمدللہ یہی ہے کہ ہم آپ کو شریعت کے مطابق رہنمائی کریں، اور جو صحیح جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ وظیفے، جو اذکار ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہمیں بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم وہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے وہ اذکار کو، ان دعاؤں کو آپ کے سامنے رکھیں، تاکہ آپ جو ہے نا وہ اس کا اہتمام کر کے اپنی پریشانیوں سے، اپنی مشکلوں سے آپ نکل سکیں۔ اور اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ حصن المسلم ایک بک ہے چھوٹی سی، وہ پاکٹ سائز میں مل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں یا آپ بازار سے آسانی سے مل جاتی ہے، وہ لے کر رکھیں، ان کے اندر یہ جو ہم آپ کو دعائیں بتاتے ہیں وہ دعائیں موجود ہیں، ان کو یاد کریں، ان کو پڑھیں اور اپنی مشکلوں اور پریشانیوں سے نکل جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب صاحب جو آپ نے دعا بتائی یہ جنات کے شر سے بچنے کے لیے بھی انسان پڑھ سکتا ہے؟ جی جی بالکل بالکل، دیکھیں شر کسی بھی قسم کا ہے نا، وہ انسان کا بھی ہو سکتا ہے، جنات کا بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں پر شر سے پناہ مانگی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو جنات کا بھی شر ہے اور شر سے مراد ڈر اور خوف ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس صورت میں بھی آپ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو ڈر اور جو خوف ہے نا وہ آپ کو ختم ہو جائے گا۔